شادی کے ارمان کس لڑکی کے دل میں نہیں ہوتے۔ میں بھی دل میں بڑے ارمان لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میری ساس نے مجھے پہلے تو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ جب سارے مہمان چلے گئے میری نند بولی، امی بھابھی کو اب کمرے میں لے کر چلتے ہیں۔ میرے سسر بھی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، بھائی اب بہو کو بھی آرام کرنے دو۔ میری ساس اور نند نے مجھے صوفے سے اٹھایا اور کمرے میں لے آئے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا کہ میرے شوہر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گھونگھٹ اٹھا کر بولے، آپ نے اندر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا بیوی کو اتنا انتظار کرواتے ہیں؟ میری ساس بولی، شاہد یہ کیا بے وقوفی ہے، چلو اٹھو باہر جاؤ۔ اسی لمحے میری نند بھائی کی طرف بڑھی اور بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اٹھیں جلدی میرے ساتھ آئیں۔ لیکن میرے شوہر نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں میں کیوں آؤں، مجھے یہی رہنا ہے۔ لیکن میری نند بھائی کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بولی، بیٹا تم پریشان مت ہونا، میرے بیٹے کی تو مذاق کرنے کی عادت ہے، دیکھنا وہ اپنی اسی ہنسمکھ طبیعت سے تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میری ساس مجھے بیڈ پر بٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آدھی رات کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے اور آتے ہی بنا کوئی بات کیے صوفے پر سو گئے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ میرے شوہر شادی سے پہلے ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ اس کے علاوہ جب امی ابو شادی سے پہلے لڑکے کو دیکھنے آئے تب بھی وہ میرے شوہر سے ملے، لیکن امی ابو نے تو کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی کہ اگر وہ کرتے تو اس کا ذکر نہ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کمرے کے دروازے پر دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ دستک کی آواز سن کر میرے شوہر بھی جاگ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف جاتی میرے شوہر نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میری ساس کمرے میں آئی۔ میرے شوہر واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، امی بہت تھکاوٹ ہے، میں نے رات بھی بہت اچھی نیند کی، لیکن پھر بھی۔ میری ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، پچھلے 5-6 دن سے گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی نا، تھکاوٹ ہونا تو لازمی بات ہے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو بولی، عرفانہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری ساس نے کہا، چلو شاباش، تم دونوں چینج کر کے باہر ناشتے کے لیے آ جاؤ، ویسے بھی عرفانہ کے گھر والے بھی آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بہت غور سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر جس طرح رات کے وقت عورتوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے اب تو بالکل بھی ویسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اچانک وہ میری طرف مڑے اور بولے، رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے شاید میں جلدی سو گیا تھا، آپ نے برا تو نہیں مانا؟ میں نے کہا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ میرے شوہر مسکرا کر بولے، اوہ تھینک یو۔ میری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن میں ان 3 مہینوں میں اپنے شوہر کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کبھی تو وہ مردوں کی طرح نارمل ہو جاتے اور کبھی کبھار تو بالکل عورتوں اور بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتے۔ کئی بار تو مجھے اپنے شوہر کی اس عادت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانا پڑی، لیکن حد تو یہ تھی کہ جیسے ہی میرے شوہر کا موڈ چینج ہوتا وہ پچھلی ساری باتیں بالکل بھول چکے ہوتے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں یاد کراؤں کہ وہ کس طرح کی باتیں یا حرکتیں کر رہے تھے، لیکن انہیں تو کچھ یاد ہی نہیں آتا۔ آج میں صبح سے ہی کچن کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ کئی دن سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی کہ کام کرتے کرتے اچانک مجھے زور کا چکر آیا اور میں دھڑام سے فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس گھر پر ہی موجود تھی۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور مجھے اسپتال لے کر گئے۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میں ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد میرے شوہر، میرے سسر اور میری ساس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس اور میرے شوہر جلدی سے میرے قریب آئے۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بڑی جوش سے مسکرا رہی تھی۔ میرے شوہر کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میری ساس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، عرفانہ تم جانتی ہی نہیں ہو کہ آج تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو میری ساس بولی، مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو اور میں دادی۔ اتنے میں میرے سسر بولے، بھائی بیٹا اب جلدی اٹھو اور گھر چلیں، ہم تو تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر کون اسپتال کے اس کمرے میں بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی کہ سبھی بہت خوش تھے۔ میری ساس نے فون کر کے میری امی کو بھی بتایا۔ امی نے مجھے بڑی دعائیں دی اور شام کو آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے سسرال والے سبھی بہت اچھے تھے۔ امی ابو بھی شام میں مبارکباد دینے کے لیے گھر آ گئے۔
घर में खूब रौनक थी। सब ड्राइंग रूम में बैठे गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी कि मेरे शौहर भी आज जल्दी छुट्टी करके ऑफिस से घर आ गए। मैंने चाय, बिस्किट और मिठाई टी ट्रॉली में रखी। उसी वक्त मेरे शौहर किचन में आए, टी ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में जाने लगे। मैंने कहा, आप रहने दे, मैं लेकर जाती हूँ, लेकिन मेरे शौहर कुछ कहे बिना ही ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। मेरे शौहर ने मिठाई की प्लेट अम्मी की तरफ बढ़ाई और शर्माते हुए बोले, अम्मी जान, मुंह मीठा कीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर ने इतना कहा तो ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैं जल्दी जल्दी वहां पहुंची। मेरी सास कहने लगी, बेटा ये क्या तरीका है, हर वक्त मजाक करना क्या अच्छी बात है? मेरी अम्मी और अब्बू हक्का बक्का अपने दामाद को देख रहे थे। मेरे शौहर दोबारा बोले, अम्मी मैं कब मजाक कर रही हूँ, सच तो ये कह रही हूँ। इतना सुनना था कि मेरे अब्बू खड़े हो गए और मेरी सास से बोले, बहन जी ये क्या चल रहा है? लेकिन मेरी सास बेटे को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गई। मेरी सास हर माह मुझे 2-3 दिन के लिए मायके भेज दिया करती थी। मेरा दिल ना भी चाहता तो भी कहती, बेटा माँ बाप का हाल अहवाल लेना भी तुम्हारा फर्ज है। शाबाश, हर माह घर का एक चक्कर जरूर लगाया करो। आज मैं अम्मी अब्बू के साथ ही घर चली आई। वो मेरे शौहर को इस हालत में देखकर बहुत तशवीश में थे। मैंने भी घर आकर अब्बू अम्मी को शौहर की तबीयत के बारे में तफसील से बता दिया। अम्मी तो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन मेरे अब्बू बहुत समझदार और जीरक इंसान थे। कहने लगे, बेटा ऐसा करो, अपने शौहर और घर वालों के एक एक रवैये पर खास नजर रखो, खास तौर पर शौहर के उठने बैठने खाने पीने तक पर नजर रखो। मैंने कहा, समझ गई अब्बू। मैं ससुराल वापस आकर इस बार मैंने शौहर की एक एक हरकत पर गहरी नजर रखी। आज खिलाफ मामूल मेरी आधी रात को आंख खुली। मेरे शौहर कमरे में नहीं थे। मैं उठी, कमरे से बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बहुत घुटन हो रही हो। मेरी सास के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं गैर इरादी तौर पर अपनी सास के कमरे के करीब आई। अंदर से जो आवाज आई तो मैं ठिठक कर रुक गई। बस बेटा कुछ नहीं होता, बस रात का 1 बज रहा है। आधी रात को अंदर क्या चल रहा था? मैं भागकर अपने कमरे में आ गई, किसी को पता न चले। थोड़ी देर बाद शौहर कमरे में आए और आकर सोफे पर लेट गए। मैं आंखें मूंदे अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सुबह जब मेरे शौहर उठे तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे, औरतों की तरह अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। मुझे मायके गए 1 माह हो चुका था। आज हस्बे आदत मेरी सास मुझे मायके जाने के लिए आमादा कर रही थी, मगर मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरी सास बजिद थी कि मैं मायके जाऊं। आखिर मजबूरन मैं 3 दिन के लिए मायके आ गई। मायके में मुझे एक पल आराम नहीं था। आखिर मेरी सास हर महीने मुझे जबरदस्ती मायके क्यों भेज देती थी? रात के खाने के बाद मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे घर छोड़ाएं, मैं 3 दिन यहाँ नहीं रुक सकती। अब्बू ने कहा, ठीक है बेटा, मेरा भी ख्याल है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। अब्बू ने मुझे घर छोड़ा और बाहर से ही वापस चले गए। मैं अंदर आई। घर में बिल्कुल खामोशी थी। न जाने सब लोग कहाँ चले गए थे। मैं सास के कमरे की तरफ बढ़ी कि उन्हें अपने आने का बता सकूं। सास के कमरे से आती आवाजों को सुनकर मेरे कदम रुक गए। मेरी सास कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मेरा काम कब तक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अब जो दवाएं मैंने शुरू करने लगा हूं इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। मेरी सास बोली, जबरदस्त, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, मैं सुबह 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा बाकी पैसे तब। डॉक्टर ने कहा, लेकिन याद रखना ज्यादा हैवी डोज बेटे को नहीं देनी, कहीं वो जान से ही न चला जाए। मेरी सास ने कहा, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इसकी जायदाद चाहिए, जान का मैंने क्या करना है। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत महव होकर उनकी बातें सुन रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मुझे कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर मेरी सास हैरान रह गई। डॉक्टर भी आंखें फाड़े मुझे देख रहा था कि डॉक्टर बाहर आया। मेरी सास ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। डॉक्टर चला गया। मेरी सास ने कहा, तुम तो 3 दिन के लिए गई थी ना, तो फिर घर कैसे आ गई एकदम से? मैं बिल्कुल खामोश खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। अचानक मेरी सास ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पर दूसरी मंजिल की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? मुझे आहिस्ता खींचे, मैं मां बनने वाली हूं। मेरी सास बोली, इतनी फिक्र थी तो मेरी जासूसी क्यों शुरू की? मैंने कहा, अम्मी मैं किसी की जासूसी नहीं कर रही। मेरी सास ने कहा, अभी पता चल जाएगा कि तू क्या कर रही और क्या नहीं कर रही। मेरी सास मुझे खींचते हुए ऊपर कमरे में लेकर आई।
کمرے کا دروازہ بند تھا اور 2 تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولی، چھپ کر میری باتیں سننے کی تیری اتنی ہمت؟ میں نے کہا، امی میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو ابھی کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں واپس آ گئی ہوں کہ اسی وقت آپ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور بولی، مجھے بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ تو کہے گی اور میں مان لوں گی؟ اسی وقت میری ساس نے مجھے کرسی پر دھکا دیا، الماری سے ایک رسی نکالی اور مجھے کرسی کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ میں منتیں کرنے لگی، امی میں نے کچھ نہیں سنا، لیکن میری ساس نے میری ایک نہ سنی۔ جب وہ مجھے باندھ چکی تو اس نے الماری سے ہی ایک کپڑا نکالا اور میرے منہ پر لپیٹ دیا۔ اب تو میں بول بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میری ساس بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر وہ باتیں یہاں سے باہر گئیں تو میں تمہارا یہ بچہ ضائع کر دوں گی، بلکہ نہیں، تجھے اسی کمرے کی کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گی، تو بھی مر جائے گی، تیرا بچہ بھی، سمجھ گئی؟ یہ کہہ کر میری ساس کمرے سے چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے دماغ میں گھنٹیاں سی بج رہی تھی کہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ میرے شوہر کو وہ ایسی دوائیاں دے رہی تھی جس سے میرے شوہر کی دماغی حالت بالکل خراب ہو جائے، لیکن وہ تو خود اس گھر کی مالکن تھی، میرا شوہر اس کا بڑا بیٹا تھا۔ میرا دماغ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، لیکن میرا دل یہ سب کچھ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اللہ میری مدد کر، میرے ساتھ تو میرے بچے کی زندگی بھی جڑی تھی۔ میں نے ساس کی آنکھوں میں جو نفرت دیکھی تھی، اس سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے دوائیاں حاصل کرنا تھی جو میری ساس اپنے بیٹے کو کھلا رہی تھی۔ گھر میں خاموشی کیوں تھی؟ آخر سب لوگ کہاں گئے ہوئے تھے؟ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی۔ کافی دیر کے بعد میری نند، سسر اور شوہر کی آوازیں آنے لگیں۔ میری نند شادی شدہ تھی، وہ اس ٹائم کیوں آئی تھی؟ میں خود کو رسی سے آزاد کرانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی۔ اچانک میری نظر بیٹھ کے نیچے گرے ایک چاقو پر پڑی۔ اگر یہ چاقو مجھے مل جاتا تو اس رسی سے آزاد ہونے کا طریقہ نکل آتا، لیکن میں رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، ایسے میں یہ ناممکن تھا۔ نیچے سے گھر والوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے سسر کہہ رہے تھے، اچھا بچوں میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ بھی جلدی سو جانا، زیادہ دیر تک جاگنا نہیں۔ اس کے بعد میرے شوہر کی آواز آئی، امی میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد پھر سے ایک سکوت طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرے کمرے کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، میری ساس اور نند دونوں کمرے میں داخل ہوں۔ میری ساس نے دروازہ بند کیا اور بولی، عرفانہ میں نے تیرے بارے میں بہت سوچا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر تجھے اپنا یہ بچہ عزیز ہے تو تو چپ چاپ میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جا۔ بچے کی پیدائش کے بعد تیری طلاق ہو جائے گی، لیکن تیرا بچہ تیرے ساتھ زندہ سلامت رہے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری نند بولی، امی مجھے نہیں لگتا یہ اتنی آسانی سے مانے گی۔ میری ساس نے کہا، چلو بیٹا ہم چلتے ہیں اور اسے سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرے دماغ میں پھر سے گھنٹیاں بجنے لگی۔ میری تو نند بھی اپنے بھائی کی دشمن تھی۔ میں خود کو رسی سے آزاد کرانے کی کوشش میں لگ گئی۔ آخر اللہ نے میری مدد کی، میرا ایک ہاتھ رسی سے نکل گیا۔ میں نے بڑی ہی کوشش کے بعد اپنے پاؤں سے وہ چاقو باہر نکالا اور اسے اپنے پاؤں کی انگلیوں سے اٹھاتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے خود کو رسی سے تو آزاد کرا لیا، لیکن میرا باہر جانا بالکل بے فائدہ تھا، کیونکہ میرے پاس میری ساس کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ میری بات کا کس نے یقین کرنا تھا؟ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو باہر اندھیرا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ مجھے ثبوت میری ساس کے کمرے سے ہی مل سکتا تھا۔ میرے سسر کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز ادا کر کے واک کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ میں اسی وقت اپنی ساس کے کمرے میں جا سکتی تھی۔ میں کمرے میں ہی بیٹھ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کی اذان سنائی دی۔ چند لمحوں بعد میرے سسر کمرے سے نکلے اور باہر چلے گئے۔ بس میرے پاس یہی ایک موقع تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور ساس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری ساس گہری نیند میں تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی، سامنے کچھ نہیں تھا۔ میں نے الماری کھولی، کچھ دوائیاں مل گئیں۔ ایک دوائی ملی جو بے ہوشی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ میری ساس کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی تھی، ورنہ ایسی دوائیاں گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں میری ساس نے کروٹ بدلی تو مجھے کچھ نہ سوچا، میں نے وہ دوائی اپنے دوپٹے کے کونے پر ڈالی۔ میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے فوراً ہی دوپٹہ اپنی ساس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن چند لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میں دوبارہ سے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ سسر کے واپس آنے سے پہلے مجھے ثبوت تلاش کرنے تھے۔
آخر مجھے الماری سے اپنے شوہر کی دوائیوں کی وہ پرچی مل گئی جو کل ڈاکٹر نے میری ساس کو دی تھی۔ الماری کے لاکر سے مجھے کچھ انجیکشن بھی ملے۔ میں کمرے میں بیٹھ کر اپنے سسر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری ساس بے ہوش پڑی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے سسر واک سے واپس آئے۔ مجھے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر بڑا حیران ہوئے اور بولے، عرفانہ بیٹا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو اپنے گھر گئی ہوئی تھی نا؟ میں نے بلا تاخیر ڈاکٹر کی پرچی اور دوائیاں اپنے سسر کے ہاتھ میں پکڑائی اور ساری حقیقت اپنے سسر کے سامنے رکھ دی۔ میرے سسر بہت شریف اور سمجھدار آدمی تھے۔ کہنے لگے، اگر تمہاری باتیں جھوٹی نکلی تو پھر میں نے کہا تو جو سزا آپ مجھے دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ میرے سسر نے کہا، اس ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں، اپنی ساس کو تم بے ہوش رہنے دو، ہم اس ڈاکٹر کے گھر چلتے ہیں۔ میرے سسر نے گاڑی نکالی، ہم ڈاکٹر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میرے سسر نے شہر کے SHO کو بھی فون کر کے اس ڈاکٹر کے گھر پر آنے کے لیے کہہ دیا۔ ہم ڈاکٹر کے گھر پر پہنچے تو پولیس وہاں پہلے سے موجود تھی۔ پولیس نے ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا اور اس ڈاکٹر نے تھپڑ لگنے سے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا۔ پولیس ڈاکٹر کو تھانے لے گئی۔ میں اور میرے سسر گھر لوٹ کر آئے۔ میری ساس ہوش میں آ چکی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے، میرے سسر نے میری ساس کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور بولے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کی سوتیلی ماں ہو، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی زہریلی ہو سکتی ہو۔ سوتیلی کا لفظ سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہم واقعی میں ہی نہیں جانتے تھے۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ ساری دولت میری حقیقی ساس کی تھی۔ وہ میرے شوہر کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے سسر نے دوسری شادی کر لی۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے شوہر کے نام تھا، اسی لیے میرے شوہر کی سوتیلی ماں اسے مینٹلی طور پر بالکل ختم کر کے ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میرے سسر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔